کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ۔ جن ہمارے احباب نے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام و انصرام کیا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کی یہ محنت اور کوشش اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کسی کی ضد، ذاتیات، دشمنی یا مخالفت کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں، بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے، میں اسی دینی تعلق کو مد نظر رکھ کر ابتدا ہی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ دوست میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام احباب نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ میزبان حضرات کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں نے گفتگو کرنی ہے مسئلہ الہ کے متعلق۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قرآن مجید میں اللہ نے 4 طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال، آگ اور پانی کی مثال، بارش کی مثال، اور یا اللہ کریم نے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھایا ہے قسمیں اٹھا کر۔ والعصر میں اللہ کریم کو زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھانے کا، یا اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، پچھلی امتوں کے مؤمنین حضرات کے قصے اور واقعات۔ اور چوتھا طریقہ ہے مسئلہ سمجھانے کا دلائل بیان کر کے مسئلہ سمجھانا۔ رب العالمین ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کو منوانے کے لیے مالک کائنات دلائل پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے جس مقام کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا، ایک دعویٰ کرنے کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا۔ اب دعویٰ بھی سنیے اور اس پر دلائل کیا ہیں۔ سلسلہ تو بہت طویل ہے، میں مختصر طور پر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت برحق، اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق،
اولیاء کرام کی ولایت برحق، لیکن وہ الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کریم کا قرآن اس دعوے کو منوانے کے لیے اللہ نے دلائل کون سے بیان کیے؟ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تو الہ بھی صرف اللہ ہے۔ یہ میرے سامنے 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الرحمن۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ میں نے سورت الرحمن کے اس حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ فرمایا اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں روئے زمین پر، ہر ایک چیز پر فنا آنے والی ہے۔ اگر فنا سے پاک ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ رب العالمین کا قرآن، اور سورت کا نام سورت الفرقان۔ یہ میں نے سورت الفرقان کھولی ہوئی ہے۔ یہاں انداز کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ سورت الفرقان آیت نمبر 58، 19واں پارہ۔ یہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ بھروسہ رکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ کوئی بندہ سوال کرے، اب سوال سنیے گا، کسی غیر مسلم نے اگر مسلمانوں پر سوال کر دیا اللہ کریم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، موت اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی، کیوں؟ اللہ موت سے کیوں پاک ہے؟ اگر کوئی سوال کرے، آپ احباب نے بے دھڑک ہو کر یہ جواب دینا ہے، اللہ کریم اس لیے موت سے پاک ہے، جس پر موت آ جائے اسے اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ رب العالمین پر موت آ گئی، ساری کائنات کی خبر کون رکھے گا؟ اور میں نے ایسے خالی دعویٰ نہیں کیا، قرآن کے دلائل ہیں۔ ایک انداز سنیے، یہ میرے سامنے 3واں پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہ آیت نمبر 259، سورت البقرہ 3واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، روٹی بھی پاس ہے، پانی بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سفر کرتے کرتے چلتے چلتے بیت المقدس کی بستی کے قریب سے گزرے۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کی بستی کو تخت و تاراج کر دیا تھا۔ ساری بستی ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں اوپر آ پڑی ہیں، ہر طرف بندے مرے پڑے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری سے اترے، حیران ہو کر کہنے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، پتہ نہیں کس کے
کیفیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اللہ کریم اس ویران بستی کو دوبارہ آباد کرے گا؟ یہ جو بندے مرے پڑے ہیں اللہ کس طریقے سے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو مجھے یقین ہے اللہ زندہ تو کرے گا، لیکن زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا میں عزیر علیہ السلام وہ طریقہ نہیں جانتا۔ رب العالمین کے قرآن کا انداز فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حیران ہونے والے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ نانا مولوی صاحب موت کا لفظ استعمال نہ کرنا، پیغمبر کے لیے بے ادبی ہو جائے گی۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا اللہ خود کبھی پیغمبر کے لیے قرآن میں استعمال نہ کرتا۔ بڑے حوالے ہیں، میں نے سبق روک دیا، ایک 17ویں پارے کا حوالہ دکھا دوں۔ سورت کا نام سورت الانبیاء، میرے سامنے 17واں پارہ اور رب العالمین کا کلام میں نے کھولا ہوا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ آیت نمبر 34 میرے سامنے سورت الانبیاء 17واں پارہ، یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن پاک کی آواز بھی بند ہو جائے گی، مسئلے توحید کی گونج بھی ختم ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا۔ 14واں پارہ سورت کا نام سورت الہجر، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ میرے سامنے سورت الہجر آیت نمبر 97 میں نے کھولی ہوئی ہے، 14واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالف جو باتیں کر رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن دشمنوں کی باتوں کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ خود عرشوں سے جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو توحید کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، جو بھی دنیا میں بھیجا گیا اس نے جانا ضرور ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا جام ضرور پینا ہے۔ آفائن متا فہم الخالدون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر موت آ گئی آپ کے دشمنوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ تو خوشی تم کرتے آپ پر موت آنی ہوتی دشمنوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا، آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ کے مخالف بھی دنیا میں سدا زندہ نہیں رہیں گے۔ سدا زندہ رہنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ آفَإِمِّتَّ، اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا اللہ خود کیوں استعمال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ میں نے سبق روک دیا، ایک اشارہ عرض کرتا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
104 یہ حوالہ ہے، پہلا پارہ۔ میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ اگر کسی ساتھی کو، کسی صحابی کو، کسی جان نثار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ عرض کر دیا کرتا تھا حضرت رائنا، آسان الفاظ، ذرا یہ بات دوبارہ دہرا دیجئے، ریپیٹ کر لیجئے، دوبارہ دہرائیے۔ اب رائنا کا کلمہ بھی ٹھیک، ہماری رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ رائنا کا کلمہ بھی ٹھیک، رائنا کا مطلب بھی ٹھیک، ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ بات بیان فرما دیجئے، اور صحابی کی نیت بھی ٹھیک۔ پھر عرض کرتا ہوں، رائنا کا کلمہ ٹھیک، معنی ٹھیک، دوبارہ دہرا دیجئے، اور کہنے والے صحابی کی نیت بھی ٹھیک۔ جو منافق گھسے بیٹھے ہوتے تھے، ان منافقوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا، لمبا کر کے کہنے لگے رائنا، معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار خبردار، اگر تم نے دوسری بات پوچھنی ہو، دوسری بات سننا چاہتے ہو، آج کے بعد تم نے رائنا کا کلمہ استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کریم رائنا کا کلمہ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، نیت بھی ہماری ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد تم نے رائنا کا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دشمنوں کو موقع مل رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کا۔ اب میرے لفظوں پر غور کیجئے گا سارے بھائی، جو کلمہ درست ہے، معنی درست ہے، کہنے والے کی نیت بھی درست ہے، لیکن دشمنوں کو آمنہ کے لال کی بے ادبی کا موقع مل رہا ہے، اللہ نے وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیا۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تم انظرنا کہہ دیا کرو، انظرنا کا بھی مفہوم وہی ہے۔ رائنا کا کلمہ تو اللہ صحیح کلمہ ہے، نیت ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے نا، دشمنوں کو بے ادبی کا موقع مل رہا ہے۔ اب دوستوں میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا موقع مل رہا ہو، اللہ تو وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا۔ اور اگر موت کا لفظ بے ادبی اور گستاخی ہوتا، اللہ اپنے پیغمبر کے لیے خود کیوں استعمال کرتا؟ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنے دیا، انظر نہ کہا کرو، اور موت کا لفظ بے ادبی ہوتا اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے۔ میں رک گیا ہوں توجہ کی خاطر، اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، اور اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ بے شک اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 سال کے لیے، باسا 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا۔ میں نے 2 گفٹ دینے ہیں اپنے دوستوں کو، میرے 2 تحفے قبول کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا، رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ بتائیے، قرآن پاک کا انداز 3 پارہ سورۃ البقرہ میرے سامنے، کالا کم لبستا، میرے پیغمبر آپ کو یہاں کتنی دیر گزری ہے؟
آس پاس دیکھا، قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا، نہ 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 نہ، او بمانا بل، اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا۔ اللہ نے جب موت دی تھی صبح 9-10 بجے کا وقت تھا، اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا، عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا، چند گھنٹے مجھے یہاں گزرے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں میرے پیارے پیغمبر، قال بل لبثت مئۃ عام، آپ کو تو یہاں 100 سال گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے پاس روٹی تھی، پانی، اوہو، میرے پاس روٹی پانی بھی تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، سبحان اللہ۔ روٹی کو چیک کیجئے، پانی کو چیک کیجئے۔ کاش میرے عوام دوست عربی جانتے ہوتے، کیا ہی لطف ہے کلام کے اندر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کا برتن کھولا، پانی کو چیک کیا، اللہ نے فرمایا لم یتسنہ، میرے جملے پہ دوستوں نے غور کرنا ہے، لم یتسنہ، 100 سال گزر چکا ہے میرے پیارے پیغمبر، روٹی گرم پڑی ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ۔ میرے درد دل پہ غور کیجئے، درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، شمع کو جلنے کا ڈھنگ آئے تو پروانے بہت۔ 100 سال گزر گیا، دیکھنا میری طرف، روٹی گرم پڑی ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ 100 سال کے عرصے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کھائی نہیں، پانی پیا نہیں۔ پاکستان دے مردے کیویں کھاندے نے؟ موت کے بعد یہ دنیا والا وجود کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھا دیا، اگر موت کے بعد یہ دنیا والا جسم کھاتا پیتا ہوتا، روٹی باقی نہ رہتی، پانی باقی نہ رہتا۔ روٹی پاس پڑی ہے، پانی ساتھ پڑا ہے۔ پیغمبر نے 100 سال کی مدت میں روٹی کھائی نہیں، پانی پیا نہیں۔ عقیدہ سنیے، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے پیر و مرشد سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، پھر شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، موت کے بعد مومن بندے کو جو رزق ملتا ہے وہ دنیا والا جسم نہیں کھایا پیا کرتا، موت کے بعد مومن بندے کو روحانی جنت والا رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے لفظ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ مرضعا فی الجنہ، 7 سال کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے جسم کو دفن کرایا۔ آج بھی ابراہیم بیٹے کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت میں ایک دائی مقرر کی ہے جو جنت میں میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات، یہ سبق نہیں بھولانا، یہ تو سبق ہے، مسائل درمیان میں سے عرض کرنے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا، درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
آیت نمبر 154 یہ میں نے کھولی ہوئی ہے. خبردار جو اللہ کے راستے میں گردنیں کٹوا گئے، شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہیں. چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت کا نمبر 169. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے سورۃ آل عمران. اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے ان کو دل میں بھی مردہ خیال نہیں کرنا، شہید زندہ ہیں. بے شک ہمارا ایمان ہے. میری 6 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے. شہید زندہ، کفن پہنایا گیا، شہید زندہ، جنازہ پڑھا گیا، شہید زندہ، قبر میں دفن کیا گیا، شہید زندہ، ان کی بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح کر گئیں. نمبر 5 شہید زندہ، بچے یتیم ہو گئے. نمبر 6 شہید زندہ، وراثت تقسیم ہو گئی. اب آپ میری طرف دیکھیے گا، جو دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہو اسے کفن نہیں پہنایا جاتا، جو دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اسے قبر میں دفن نہیں کیا جاتا. جو دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہو اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوا کرتی، آگے نکاح نہیں کر سکتی. جو دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہو اس کے بچے یتیم نہیں ہوتے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی. شہید کیسے زندہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کفن، جنازہ، قبر، بیویاں کے نکاح کر گئیں، بچے یتیم، وراثت تقسیم، یہ کیسے زندہ ہے؟ یہی بات سمجھنے کے لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ہمیں قرآن کا یہ مقام سمجھ نہیں آیا، کیسے شہید زندہ ہے؟ کفن، جنازہ، قبر، بیویاں آگے نکاح کر گئیں، بچے یتیم، وراثت تقسیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحہم فی اجواف طیر خضر. آپ نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں رہتے ہیں. لا قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کی عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جائیں تو ان میں آرام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا. سبحان اللہ سبحان. حدیث کے لفظ شہیدو کسی چیز کی تمنا ہے تو بیان کرو. تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں. خواہش ہے تو بیان کرو. قالوا لا حاجت لنا، شہیدوں کی روح نے جواب دیا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے پھر پوچھا بیٹا بیٹھ جاؤ نا، مہربانی کرو یار، میری توجہ خراب ہوتی ہے. فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ. حدیث پاک کے لفظ دیکھیے گا میری طرف. کوئی زندگی کا پتہ نہیں ملاقات پھر ہو نہ ہو. ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا. کہنے لگے اللہ ایک تمنا ہماری باقی ہے، انتر دار وہانا فی اجسادنا حتی
نقتل فی سبیلک مرۃ اخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہماری جنت میں پہنچی ہوئی ان روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج دے. دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں. جو مزہ جو لذت شہادت کی موت میں آئی ہے وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ اللہ نے فرمایا نہیں کسئی تو انہم لا یرجعون. میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو روح تمہارے دنیا والے جسموں سے نکل کر جنت میں پہنچ چکی ہے قیامت سے پہلے دنیا والے جسم میں واپس نہیں جا سکتی. شجاباد اللہ دی زبانی سریکی ہے تے میں سریکی دا شعر سنا من لگا. ماشاءاللہ. ساڑے علاقے دا ہی شاعر ہے سریکی تقریباً 150 سال پہلے فوت ہویا ہے. اس آکھے اللہ واللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں. مکھ سا منہ کو سڑے نے ہیں. اللہ واللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں. آنکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں. راج راج دیکھو منہ سجنا دا یو ویلا نول سیابت میاں. غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں بھاویں اکھیاں رومن رت میاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہیدوں کو شہادت کے بعد جو زندگی نصیب ہوتی ہے وہ دنیا والی نہیں ہوتی. شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی اعلیٰ ترین روحانی جنت والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہید زندہ لیکن جنت میں. میرے جو دوست بھائی جنت کے خواہش مند ہیں مجھے ذرا اونچا جنت کا لفظ سنا دے لیکن جذبے سے. شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی یا جنت والی؟ ہاتھ بلند کر کے دنیا والی یا جنت والی؟ جنت والی. میں نہیں کہہ رہا آمنہ کے لال کی سچی زبان کا فرمان ہے. سبحان اللہ. شہیدوں کو شہادت کے بعد جو رزق ملتا ہے وہ روحانی جنت والا ہوتا ہے. موت کے بعد یہ دنیا والا جسم کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے. اگر موت کے بعد یہ دنیا والا جسم کھاتا پیتا ہوتا 100 سال گزر گیا روٹی باقی نہ رہتی پانی باقی نہ رہتا. ایک اور جملہ سنا دوں. سارے امت کے شہید مل جائیں اللہ کے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دل کی تختیوں پہ میرے دوستوں نے لفظ لکھنے ہیں. میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی تو وفات کے بعد سارے انبیاء کرام کی زندگی شہیدوں سے اعلیٰ جنت والی. بے شک. سبحان اور اللہ. پھر مطلقاً جو حیات انبیاء کا منکر ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. ماشاءاللہ. جو مطلقاً حیات النبی کا منکر ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. شہداء کی حیات بھی برحق کا انبیاء کرام کی حیات بھی برحق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی برحق کا. شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی انبیاء کرام کی زندگی وفات کے بعد شہیدوں سے اعلیٰ جنت والی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وفات کے بعد سارے نبیوں سے اعلیٰ جنت والی. بے شک. بے شک. قرآن سے یہ بھی پوچھ لوں نا جنت کہاں ہے یہ بھی تو پتہ چل جائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شہید زندہ جنت میں انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد زندہ جنت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ جنت. اللہ جنت کہاں ہے یہ میرے سامنے ستائی قرآن دا حوالہ دکھاواں تا جھگڑا مک نہ ونجے.
سبحان اللہ سورت کا نام سورت النجم. یہ میرے سامنے 27واں پارہ کھلا ہوا ہے. یہ میں نے سورت النجم کھولی ہوئی ہے. رب العالمین کا قرآن فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. سبحان اللہ یہ حوالہ ہے. آیت کا نمبر ہے 14 اور 15. یہ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہی اور جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے. بے شک سبحان اللہ. ہاں نام کون دوست مجھے اونچا جواب دے گا؟ یہ زمین قیامت کے میدان میں آپ کو اور میرے حق میں گواہ بن جائے. ہم حیات شہداء کو نہیں مانتے. مانتے ہیں اونچا 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 ہم نہیں مانتے. مانتے ہیں. ہم انبیاء کی حیات وفات کے بعد نہیں مانتے. ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے. برحق لیکن ہے جنت والی اور ان کو جو رزق ملتا ہے روحانی جنت والا ہوتا ہے. یہ جسم موت کے بعد نہیں کھاتا پیتا ورنہ روٹی باقی نہ رہتی پانی باقی نہ رہتا. اچھا میرے ایک اور جملہ، جو روٹی اور پانی، دل کے دروازے کھولیے گا، جو روٹی اور پانی پیغمبر کے جسم میں جانے والا ہو، اللہ تو وہ روٹی اور پانی خراب نہیں ہونے دیتا. وفات کے بعد پیغمبر کا جسم کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر. اس لیے میرا اور میرے کامرین کا عقیدہ، گلاب کا پھول ہو، بہار کا موسم ہو، صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہو، شبنم کے قطرے بھی گلاب کی پتیوں پر موجود ہوں، رب کائنات کی قسم بہار کے موسم میں صبح سویرے شبنم کے قطروں سمیت ٹھنڈی میٹھی ہوا پر جھولنے والا گلاب کا پھول اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا وفات کے بعد پیغمبر کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو لفظ سناؤں آپ کی عقل تنگ رہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وَذَاتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آقل واتوزعو فلم یدھب ریح المسک من یدی. دیکھیے گا میری طرف. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا بیٹھ جاؤ. اپنی بیوی ہے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، میں اس ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی. کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے سینے پر میں نے ہاتھ رکھا تھا. اللہ نے کئی جمعے گزرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسم محفوظ اور تر و تازہ، روح مبارک جنت کے اندر، روحانی زندگی جنت والی. دنیا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت کا نام سورت الاعلی. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ میں نے سورت الاعلی کھولی ہوئی ہے. یہ حوالہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے، بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے. سبحان اللہ. دنیا کیا؟ میرے پیغمبر 2 تحفے دینے ہیں میں نے.
آپ کی سواری بھی تھی، اوہو میرا گدا بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وانظر الی حمارک، گدے کو دیکھیے کہاں گیا؟ اوہو دیکھا وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہے، 100 سال جو گزر چکا تھا۔ فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ آپ 100 سال پہلے حیران ہوئے تھے اللہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہڈیوں کو دیکھیے نا میرے پیغمبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیوں کو دیکھتے گئے، اللہ ہڈیاں جوڑتا گیا، جوڑ بنتے گئے، گوشت چڑھتا گیا، چمڑا چڑھتا گیا، اللہ نے روح ڈال دی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جس طریقے سے آپ کے گدھے کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے میں اللہ کریم دن قیامت کے مردوں کو زندہ کروں گا۔ دو تحفے، ایک تحفہ یہ آیا، لوگ کہنے لگے یہ کس کا قصہ ہے؟ میرا تحفہ قبول کیجئے گا، میرا دعویٰ، میرے اکابرین کا دعویٰ، یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ دلیل سننا، دلیل صحابہ کرام تو بیان فرماتے ہیں نا یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے، عزیر علیہ السلام کا۔ میں ایک قرآن میں سے دلیل دینے لگا ہوں، یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ غور پہلا تحفہ، یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ کیسے؟ میرے پیغمبر کتنی دیر آپ کو گزری؟ ایک دن نہیں، چند گھنٹے گزرے، نا آپ کو 100 سال گزر چکا ہے۔ جس سے اللہ کریم ڈائریکٹ بات کرے اور جو اللہ کریم سے براہ راست بات کرے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ کس کا ہے؟ خواجہ سے پیغمبر نبی کا۔ اللہ بات کر رہا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ساتھی میری تسلی تو کرا دے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ قصہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا۔ نہیں، پیغمبر کا نام اونچا آپ لیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ قصہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا۔ دلیل اللہ جس سے بات کرے براہ راست اور وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ دوسرا تحفہ، ایک تو پیغمبر کا قصہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ 100 سال بعد تو نے گدھے کو زندہ کر کے مجھے مسئلہ سمجھا دیا، اس طریقے سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ میرا سوال یہ ہے تو نے مجھے 100 سال کے لیے موت کیوں دی ہے؟ اللہ چلو گدھے کو موت دے کر زندہ کیا، مجھے مسئلہ سمجھایا، مجھے 100 سال کے لیے کیوں موت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا بالی نجعلک آیۃ للناس، میرے پیارے پیغمبر گدھے کو موت دے کر آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے اور آپ کو 100 سال تک موت دے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو عقیدہ سمجھایا ہے سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ جس پر موت آ جائے اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو، زمین کے اوپر کیوں نہ ہو، جسم محفوظ کیوں نہ ہو، موت کے بعد پیغمبر کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، ساری کائنات کا پتہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ 100 سال کے عرصے میں بہار ہے، خزاں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، تپش ہے، 100 سال گزر گیا پیغمبر کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کا قصہ ہے اللہ پر موت کیوں نہیں آتی؟ جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ نہیں ہوتا، اللہ پر موت آ گئی ساری کائنات کی خبر کون رکھے گا؟ اللہ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ یہ میرے سامنے 7واں پارہ
سورت کا نام سورت المائدہ. یہ تلی واٹ میں مسئلے نہیں، گھڑن تو گلا نہیں، قرآن ہے. یہ میرے سامنے آیت نمبر 109 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ قیامت کا میدان ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی. مطلب کوئی دوست آ کے مولوی صاحب آیا ہے تے بتاں لیا تا پڑ گئے. یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا. انبیاء کرام علیہ السلام پیغمبروں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کریم پوچھے گا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. میرے پیغمبروں یہ بتاؤ، تم دنیا سے چلے گئے، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد امتوں نے کیا سلوک کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کیسے تمہارے سجدے کیے، کیسے منت منوتی دی، کیسے تمہاری نظر و نیاز دی، کیسے تمہاری غیبانہ پکارے کی. ہماری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے. اللہ ہماری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں. اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے قالوا لا علم لنا. اکبر. یہ قرآن ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. قالوا لا علم لنا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے. کس نے آ کر سجدے کیے، کس نے ہماری قبروں کا طواف کیا، کس نے منت منوتی دی، کس نے آ کر ہمیں پکارا یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا ابراہیم یا اسماعیل کے نعرے لگائے لا علم لنا لا علم لنا. اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب والا معاملہ بن گیا. انک انت علام الغیوب. بے شک. ایک اور سوال ہے. لوگ کہتے ہیں وفات کے بعد انبیاء کرام سفارشیں کیا کرتے ہیں. قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. میرا دوستوں سے سوال یہ ہے، 100 سال کے لیے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دی. حضرت عزیر نے کتنے لوگوں کی سفارش کی تھی؟ نہیں کی تھی، کسی کی نہیں. انبیاء سفارشاں کرے دن وفات تو بعد عزیر علیہ السلام کتنے بندوں کی سفارش کی تھی؟ قرآن سامنے ہے. ہمارے دادا استاد سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا. ابھی تو زندہ ہے نا، جھگڑا ہو رہا ہے. کئی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھ لو، 100 سال وہ موت دیکھ کر آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضلع ملتان ہے، میں ملتان کی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے میاں والی شہر میں شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی والے فرماتے تھے میں نوجوان تھا، نیا نیا فارغ تحصیل ہوا تھا، میں ملتان کتابیں خریدنے کے لیے آیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، آخری ایام تھے. حضرت فرماتے تھے میں امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی بیمار پرسی کے لیے گھر چلا گیا. امیر شریعت لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے. میں پاس جا کر بیٹھ گیا، نوجوان تھا. میں نے کہا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ پھر میں مولوی صاحب چھوڑو یار چھوڑو، کوئی مردہ واپس تو آیا نہیں کہ بندہ اس سے پوچھے تم سنتے ہو کہ نہیں. چھوڑو یار، بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا شاہ جی ایک مردہ تو واپس آیا ہے، اگر کوئی نہیں آیا. جلالی آدمی تھے. میں نے کہا شاہ جی ایک مردہ آیا ہے واپس، اگر کوئی نہیں آیا. میں نے کہا شاہ جی قرآن میں ہے عزیر علیہ السلام واپس آئے تھے. اللہ اکبر. شاہ جی نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. اٹھایا گیا.
ٹیک لگاؤ، پیچھے سرانے تکیے رکھے گئے. مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میاں والی والے ایک مولوی صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، قوم کے وہ ارائی تھے، میں نام نہیں لیتا. شاہ جی نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا، او ارائیاں، اے اشاتیاں دا طالب علم قرآن جو دلیل لے گی، ای مردے نہیں سن دے ہوں قرآن دی کوئی تو بھی دلیل دے میں ہاں. اللہ کوئی دلیل ہووے یا تا دے وے یا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عزیر علیہ السلام 100 سال موت دے کر واپس آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک دن یا چند گھنٹے موت کے بعد سنتے ہوتے، دنیا کے حالات سے واقف ہوتے، تو ایک دن یا چند گھنٹے کہنے کی ضرورت. یہ اللہ کریم کے قرآن کا انداز. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام نے جب سارا منظر آنکھوں سے دیکھ لیا، نعرہ لگایا، یقین تو پہلے بھی مجھے تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرا یقین اور زیادہ ہو چکا ہے. واقعی ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے. اللہ پر موت کیوں نہیں آتی؟ جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ نہیں ہوتا. اگر موت سے پاک اللہ ہے، اللہ کا نام اونچا لینا ہے ہاتھ کھڑے کر کے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، تو الہ بھی صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی موت سے پاک نہیں، تو اللہ کے بغیر الہ بھی اور کوئی نہیں. ایک دلیل میں نے عرض کر دی، اللہ حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.